یہ عذاب استحصال کا سلسلہ آپ دیکھیں قوم جناب نوح سے شروع ہوا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میری قوم پروردگار جب بھی میں تبلیغ کرتا ہوں فرار اختیار کرتی ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام جب تبلیغ کر چکے مگر لوگ ایمان نہ لائے اور گناہ پر گناہ کرتے رہے تو کیا ہوا؟ اب عذاب پروردگار نازل ہوا۔ وہ عذاب کس صورت کا تھا؟ طوفان آیا، جناب نوح نے کشتی بنائی۔ اب جو کشتی میں تھے وہ تو بچ گئے، لیکن کشتی کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے تباہ ہو گئے، چاہے اچھے لوگ ہو یا برے لوگ ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھا انسان ہو، کوئی نیک انسان ہو مگر کشتی میں سوار نہ ہوا ہو، لیکن یہ عذاب ایسا تھا جو بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا وہ تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ جناب نوح کی قوم ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد قوم عاد ہلاک ہوئی۔ قوم عاد کی طرف پروردگار عالم نے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کو پروردگار عالم نے بہت ساری آسائشیں دی تھی اور اتنا مال دیا تھا اور اتنی طاقت دی تھی کہ ان کے جیسا پورے کائنات میں پروردگار عالم نے کسی قوم کو پیدا نہیں کیا۔ سورہ فجر میں کہتا ہے الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسی پروردگار عالم نے کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اتنی عیش و آرام میں زندگی گزر کرتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم کا شکر کرنے کے بجائے بت پرستی میں اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لہٰذا جناب ہود آئے، جناب ہود نے تبلیغ کی، لیکن تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دن بدن اور بدتر اس قوم میں جو ہے گناہ عام ہوتے رہے، وہ قوم اور بدتر ہوتے رہی۔ آخر میں پھر کیا ہوا؟ جب جناب ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر اس قوم پر نہیں ہوا اور جناب ہود نے دیکھا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، پھر جناب ہود کی اس قوم پر یعنی قوم عاد پر عذاب آیا۔ اور یہ عذاب بھی اسی صورت میں تھا کہ ایک آسمانی چیخ تھی اور اس چیخ نے جو ہے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر قوم سمود کا آپ حال دیکھیے، قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا پروردگار عالم نے۔ جناب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود کو جناب صالح نے اس قوم کو دعوت کی پروردگار عالم کی طرف۔ یہ قوم بھی گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ قوم بھی جو ہے بے حد گناہوں میں غرق ہو چکی تھی، مگر اس قوم نے بھی نہیں مانا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایسا معجزہ جناب صالح کو عطا کیا گیا کہ جیسا معجزہ اس سے پہلے عطا ہی نہیں ہوا تھا کسی نبی کو۔ ناقہ صالح معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہے یہ ناقہ صالح اس قوم کے لیے۔ یعنی اس وقت میں اس قوم نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار اس پہاڑ کے شکم سے ایک اونٹنی کو باہر نکالے، ایک اونٹنی کو پیدا کرے۔ اور ظاہراً جب معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے قوم کے ذریعے سے، یہ سنت الہی ہے، یا تو یہ قوم جناب صالح کی باتوں کو مانے، لیکن اگر یہ وہی کہہ رہی ہے قوم کہ ہم معجزہ چاہتے ہیں اور پھر معجزہ پروردگار عالم معجزہ عطا کر دے اپنے پیغمبر کو، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لقد حق القول علیہم۔ پھر ان کے بعد اگر اس کے بعد بھی یہ معجزے کا انکار کرتے ہیں تو ان پر حتمی عذاب آئے گا، اب کوئی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا جب تک معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، پیغمبر تبلیغ کرتے رہیں گے، یہ قوم انکار کرتی رہے گی، لیکن جیسے ہی معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزہ ظاہر ہوا، اب کوئی گنجائش نہیں، اب اگر انکار ہوا تو عذاب خدا کا آئے گا۔ لہذا کیا ہوا؟ ایسی اونٹنی کہ جیسی اونٹنی لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہوتی تھی، مگر ایسی اونٹنی کہ جو ان کے لیے بھی مایہ خیر و برکت تھی، اس اونٹنی کو کیا ہوا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے کے بعد میں آئے ہیں جناب صالح کے پاس میں۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں سے کہا کہ اے صالح، تم کہہ رہے ہو کہ اب اونٹنی کو ہلاک کر دیا گیا اور عذاب آئے گا، لیکن ہم نے تو ہلاک نہیں کیا، کسی اور نے ہلاک کیا ہے۔ کہا یہاں عذاب استحصال آئے گا، لہذا کسی اور نے ہلاک کیا ہو یا تم نے ہلاک کیا ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک معجزہ خدا نے نازل کیا تھا اور تم اس کی ہلاکت پر خاموش رہے، لہذا اب تم بھی اس عذاب کا شکار ہوگے۔ جناب صالح نے کہا تم 3 دنوں تک فقط تم زندہ رہو گے، جاؤ اپنے گھروں میں پلٹ جاؤ، بس 3 دنوں کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس قوم پر پھر 3 طرح کے عذاب آئے۔
پہلا عذاب جناب صالح نے یہ کہا کہ تمہارے چہرے تبدیل ہونے لگیں گے، پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارا چہرہ سرخ ہوگا، اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن جب سیاہ ہو گیا تو پھر دوسرا عذاب آیا کہ آسمانی بجلی نازل ہوئی، آسمان سے بجلی ان پر گری اور یہ سب جل کر راکھ ہو گئے، اور پھر ایک تیز ہوا چلی جس نے ان کے آثار مٹا دیے۔ جناب صالح کی قوم جو ہے قوم سمود اس طریقے سے تباہ ہو گئی۔ وجہ کیا رہی؟ اپنے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل، قوم لوط، جتنی بھی اقوام آئی ہیں ان کا سب کا احوال انسان کے سامنے موجود ہے عبرت کے لیے۔ جناب شعیب اہل مدین کی طرف گئے، اہل مدین جو مدین میں رہنے والے لوگ تھے، جناب شعیب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ بہت ثروت مند ہیں، بہت امیر ہیں، بہت زیادہ جو ہے یہ لوگ امیر ہیں۔ ان کو تبلیغ کی کہ تم لوگ تجارت کرتے ہو لیکن تجارت میں ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو بیچتے ہو، یہ ایک اقتصادی گناہ ہے، اس گناہ سے بچو، تم لوگ شرک کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، تم لوگ تکبر میں گرفتار ہو۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، بے انتہا تبلیغ کی، مگر آخر میں کیا ہوا؟ جناب شعیب کی تبلیغ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر پروردگار عالم نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ آج یہ ساری عبرت ہمارے سامنے موجود ہے ان اقوام کی۔ اب ہم اگر پروردگار عالم کے مقابلے میں آئیں اور نافرمانی کریں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ بات درست ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا جو ہے ایک کرم تھا، ان کے وجود کا ایک معجزہ تھا کہ عذاب استحصال کی سنت جو ہے وہ ختم ہو گئی، کہ اے پیغمبر تیری امت کے لیے یہ عذاب نہیں ہے۔ یہ عذاب جو ہے پچھلی قوموں کے لیے تھا لیکن تیری امت کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، لیکن عذاب عادی اور عذاب معمولی آج بھی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، چاہے فقیری کی صورت میں ہو، پروردگار عالم اپنے نافرمان اور گنہگار بندوں کو اس عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت پروردگار عالم سے ڈرنا چاہیے، اور ان داستانوں کو عبرت کے طور پر انسان کو سمجھنا چاہیے، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا کہ جو لوگ طاقت میں بے مثال تھے، قدرت میں بے مثال تھے، جو لوگ مال اور دولت رکھنے میں ہم سے زیادہ جو ہے ان کے پاس مال و دولت موجود تھی، لیکن اس قوم کو بھی پروردگار عالم نے ہلاک کر دیا۔ تو ہمارا وجود کیا ہے خدا کے سامنے؟ یہی پروردگار کہہ رہا ہے الم یرو کم اہلکنا من القرون، ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، اور یہ اب قومیں دنیا میں پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ وَإِنَّ كُلٌّ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو اب ہم محشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ لہٰذا یہ درس عبرت ہے لوگوں کے لیے، یہ سورہ یاسین کے واقعات درس عبرت ہے۔ قرآن کا ہر سورہ، ہر آیت قرآن کی عبرت ہے انسان کے لیے، کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے، گناہوں سے توبہ کرے، اور ان اقوام کی اور ان قوموں کی زندگی پر غور کرے کہ یہ قوم کن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیات میں جو ہے پروردگار اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ اگر ان اقوام کا حال دیکھ کر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اب میری نشانیاں زمین پر دیکھ لو، تم جہاں بھی دیکھو گے میری نشانیاں پاؤ گے۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ زمین تمہارے لیے میری نشانی ہے، یہ زمین میری نشانی ہے، یہ سورج میری نشانی ہے، یہ چاند میری نشانی ہے، ہر شے کائنات کی میری نشانی ہے۔ اگر کسی بھی شے سے کائنات کی پوچھو گے تو میری توحید کی گواہی دے گی۔ ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے تسبیح پروردگار کر رہی ہے، مگر یہ بندہ ہے جو سرپیچی کر رہا ہے، یہ نافرمان بندہ ہے کہ جو سرپیچی اور میری اطاعت سے گریز کر رہا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ باقی کی آیات اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔